السلام علیکم۔ آج ہم یہ لیکچر نمبر 36 پیج نمبر 307 پہ اس کی ریڈنگ کرنے لگے۔ عنوان ہے اس کا لازمانی زاویے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ کل ذات جو ہے وہ یک ذات کو یعنی لاشعور جو ہے وہ شعور کو اطلاعات فراہم کرتا ہے، اور جو وہ اطلاعات فراہم کرتا ہے وہ تصورات کی صورت میں ہوتی ہیں، اور تصورات جو ہیں وہ مظہر بنتے ہیں یک ذات میں یعنی شعور میں آ کے۔ تو اس میں یہ ایک جو چند باتیں تھیں وہ بہت ہی ضروری تھیں کہ اگر آدمی کی فہم اپنی ذات تک اور اپنے خاندان تک یا اپنے فیملی تک محدود رہے تو اس کا شعور گرو نہیں کر سکتا، وہ نوعی سطح پہ نہیں آ سکتا۔ وہ نوعی سطح پہ نہیں آ سکتا تو وہ کائناتی سطح پہ بھی نہیں جا سکتا، کائناتی سطح پہ نہیں جا سکتا تو وہ ورائے کائنات کی سطح پہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شعور گرو کرے اور وہ انفرادی سطح سے ابھر کے نوعی سطح تک پہنچ جائے تو ہمیں اپنی فیملی، اپنے خاندان میں دلچسپیاں کم کرنا پڑیں گی۔ دیکھیں، معاملات کی فہم کی حد تک، باخبری کی حد تک، آگہی کی حد تک یعنی معاملات کو سمجھنے کی حد تک دلچسپی لینا ضروری ہے، لیکن اس کا یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل انکنسرنڈ ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ ان کو اتنا ٹائم نہ دیں جتنا ہم دے رہے ہیں، ہمیں ان کو اتنا ہی وقت دینا چاہیے جتنا دینا چاہیے، لیکن جو وقت ہمیں ہائر لیول کے لیے صرف کرنا لازم آتا ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم انفرادی سطح سے نوعی سطح پہ آ سکتے ہیں۔ Having said this، تو یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ روشنی ذات اور کل ذات کے درمیان پردہ ہے، یعنی یہ روشنی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں ایک سکرین ہے، ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے یک ذات اور کل ذات کے درمیان۔ یہ جو پردہ ہے یہ پردہ وہ پردہ ہے جس نے شعور کو اندھا کیا ہوا ہے اور لاشعور سے آنے والی اطلاعات کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ سارا کیسے ہوتا ہے آگے یہ حضور مرشد کریم نے اسی کی تشریح کی ہے۔ روشنی یک ذات اور کل ذات کے درمیان پردہ ہے، اسی پردے کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو منتقل ہوتے ہیں، یعنی اسی پردے کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو منتقل ہوتے ہیں، یعنی لاشعور سے آنے والی اطلاعات اس روشنی کی وجہ سے شعور میں منتقل ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ روشنی آپ ذرا مرئی روشنی کے علاوہ دیگر روشنیوں کو بھی نظر میں رکھیں، اور میں نے اس کا اوورآل جو آپ سے خلاصے کے طور پہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں ان کو بھی روشنی ہی کہا گیا ہے۔ تو جو تصورات کل ذات سے یک ذات کو ملتے ہیں یہ روشنی ان کو رنگ اور روپ دے کر یک ذات تک پہنچاتی ہے، یعنی روشنی رنگوں میں سپلٹ ہوتی ہے، پھر وہ رنگ جو ہیں وہ آگے خد و خال میں، اور جو ان کے اندر خد و خال ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ نمایاں کر کے محسوسات بنا کر ذات تک پہنچاتی ہے۔
جس روشنی کے ذریعے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اس روشنی کی بھی دو سطحیں ہیں. یعنی وہ روشنی جو ہمیں مرئی، جسے ہم مرئی روشنی کہتے ہیں، ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، اس لائٹ کی بھی دو سطحیں ہیں. اب دونوں سطحوں کے حواس بھی الگ ہیں. ایک سطح کے حواس میں ثقل اور ابعاد دونوں شامل ہیں، یعنی اس میں گریوٹی بھی ہے اور ڈائمینشنز بھی ہیں. لیکن دوسری سطح میں صرف ابعاد ہیں، صرف ڈائمینشنز ہیں، اس میں ثقل نہیں ہے، کثافت نہیں ہے، گریوٹی نہیں ہے. یہ لفظ گریوٹی کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں. یہ لفظ گریو سے، اور گریو قبر کو کہتے ہیں. اب قبر سے مطلب ویری گریو سچویشن، بڑی بھاری صورتحال کو گریو کہتے ہیں. تو گریوٹی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ڈینسٹی کو، گریونیس کو. تو یہ جو گریوٹی ہے یہ ثقل کہلاتی ہے. تو ایک سطح کے حواس میں ثقل اور ابعاد دونوں شامل ہیں، لیکن دوسری سطح میں صرف ابعاد ہیں. اور ابعاد میں روشنی کی گہرائی ہوتی ہے. یعنی تصورات میں جب گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تب ان کے ابعاد دکھتے ہیں. مثلا اب ہم نے ایک تذکرہ کیا میز کا، تو میز جو ہے وہ ایک خاکے کی صورت میں گزری، یا ذرا اس پہ توجہ مرکوز ہوئی تو ہمیں اس کے مطلب وہ 3 ڈائمینشنل دکھنی شروع ہو گئی، اس کی ڈائمینشن دکھنی شروع ہو گئی، اس کی سطح بھی، اس کی لمبائی بھی، اس کی چوڑائی بھی، اور پھر اس کی گہرائی بھی. یعنی کہ ایک چیز اس کی وڈتھ ہے، ایک اس کی لینتھ ہے، اور پھر ایک چیز اس کی سطح ہے. یہ 3 ڈائمینشنل ہو کے وہ محسوس ہونے لگے تو یہ ابعاد کہلائی. اور یہ اس کی روشنی کی گہرائی ہوتی ہے. یہ ہے روشنی کی گہرائی سے مراد. یہ روشنی یا کل ذات کا درمیانی پردہ، یہ مطلب ہے کہ کل ذات جو ہے وہ تصورات کو جب ریلے کرتی ہے تو وہ ریلے جو ہے وہ بن جاتا ہے روشنی. اور یہ روشنی کا یہ جو پردہ ہے یہ اصل میں اطلاعات فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہو گیا. تو حواس انہیں براہ راست دیکھتے اور سنتے ہیں. یعنی ہمیں جو سطحی طور پہ روشنی کی وجہ سے چیزیں دکھ رہی ہیں وہ اطلاعات ہیں کہ جی یہ میز ہے، تو یہ کرسی ہے، تو یہ پلنگ ہے، تو یہ کمپیوٹر ہے، تو یہ فون ہے، تو یہ کاغذ ہے، تو یہ قلم ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں اطلاعات ہیں. لیکن یعنی یہ ان چیزوں کو ہمارے حواس براہ راست دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اطلاعات ہمیں گہرائی سے ملتی ہیں، گہرائی سے پہنچتی ہیں، ان کی وصولی کے راستے میں کوئی مزاحمت ضرور ہوتی ہے. اب روشنی کی 2 سطحیں ہیں. ایک سطح کے حواس یعنی کہ براہ راست محسوس ہو رہے ہیں، یعنی ظاہری، لیکن جو اس کے باطنی حواس ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہے، وہ اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے. کیا اس مزاحمت کی بنیاد پر حواس ان اطلاعات کو پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے. یعنی اس کے باطنی اطلاعات کیا ہیں، ہمارے حواس ان کو پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے. یہ اس کو کہا کہ اوپری سطح سے موصول ہونے والی اطلاع نچلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاع کے راستے میں مزاحم بن جاتی ہے. یعنی جو اطلاع ہمیں سرسری دیکھنے پہ موصول ہوئی، وہی اطلاع اس کی گہرائی میں سے آنے والی اطلاع کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. یہ ہے اصل مزاحمت. تو یہ مزاحمت اتنی سخت ہوتی ہے کہ حواس کوشش کے باوجود اسے ختم نہیں کر سکتے.
اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے وہ ایک علیحدہ طریقہ بتانے لگے، لیکن پہلے ذرا اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اوپری سطح کی اطلاعات جو ہیں ان میں دو قسم، یعنی یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی اطلاعات وہ ہیں جو اغراض پر مبنی ہوں۔ چونکہ یہ اطلاعات اغراض پر مبنی ہوتی ہیں اس لیے ہمارے رویے جانبدار ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیں باریکیاں کتنی ہمیں درکار ہیں، کتنی باریکی سے ہمیں چیزوں کو اسیس کرنا آنا چاہیے کہ روشنی کی اوپری سطح سے جو اطلاعات ملتی ہیں وہ اطلاعات بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک جن کا تعلق ہماری غرضوں سے ہوتا ہے، ضرورتوں سے ہوتا ہے، اغراض سے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اطلاعات اغراض پر مبنی ہوتی ہیں، ہم اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ پارشل ہو جاتا ہے، جانبدار ہو جاتا ہے، بائسڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کی اطلاعات، انہی اطلاعات کی دو قسمیں ہو گئی، ایک جو کہ اغراض پر مبنی ہے جس میں ہم اپنی غرض دیکھتے ہیں، ہمیں جو اچھی لگ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، لہذا وہاں پہ ہمارا رویہ جانبدار ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کی اطلاعات وہ ہیں جو انفرادی مفاد سے وابستہ نہیں ہیں، ان کے حق میں ہمارا رویہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اگر اطلاعات کی ان دونوں طرزوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اصل میں ادراک کے دو زاویے ہیں۔ ایک زاویہ وہ ہے جو انفرادیت میں محدود ہے، اور دوسرا زاویہ انفرادیت سے باہر ہے یا اس سے آگے ہے۔ جب ہم انفرادیت کے اندر دیکھتے ہیں تو کائنات شریک نہیں ہوتی، یعنی کائنات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم انفرادیت سے باہر دیکھتے ہیں یا باہر دیکھنا سیکھ لیتے ہیں تو کائنات شریک ہوتی ہے۔ جس زاویے میں کائنات ہمارے ساتھ شریک ہے، ہم اس میں کائنات کی اشیاء کے ساتھ اپنا ادراک کرتے، یعنی جس زاویے میں کائنات ہمارے ساتھ شریک ہے ہم کائنات کی اشیاء کے ساتھ ساتھ اپنا ادراک بھی کرتے۔ ایک طرف کائنات کو ہم اپنی انفرادیت میں دیکھنے کے عادی ہیں، دوسری طرف ہم اپنی انفرادیت کائنات میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ غور کریں ذرا اس جملے پہ کہ ایک طرف کائنات کو ہم اپنی انفرادیت میں دیکھتے ہیں، یعنی جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں وہ میں ہی دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف اپنی انفرادیت کو کائنات میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ یہ ہماری عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں کہ ہم کائنات کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں جس طرح سے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک طرف گویا ہم انفرادیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف کائنات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جب یہ دونوں ترجمانیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم انفرادیت کی ترجمانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعویل کا سہارا لیتے ہیں۔ اب تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کو درست ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے جائیں، یعنی میں ایک چیز کو غلط دیکھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے تو یہ یوں ہے تو دیکھے نا یوں ہونا چاہیے، یہ ہم تعویلات پیش کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم یہ دونوں ترجمانیوں کے ٹکراؤ کا شکار ہیں، ایک اپنی انفرادیت کا اور ایک کائنات
کائناتی سطح کی اطلاع ہماری انفرادی سطح کی اطلاع سے کوئنسائڈ نہیں کرتی، اس سے ٹیلی نہیں کر رہی ہوتی، تو لہٰذا یہ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تعویل کے حامی اپنے حریفوں سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ دست و گریبان، ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پہ آن پہنچتا ہے۔ غور کریں کیا ایٹیچیوڈ ہے یہ، کہ اگر کوئی بندہ ایسی بات کہہ دے جو آپ کو پسند نہ ہو تو اور آپ کا ہاتھ اٹھ جائے اور اس کے گریبان کو پکڑ لیں آپ، تاکہ اس کو جھٹکے دے کے آپ اپنی بات اس سے تائید کروا سکیں۔ یہ ہے سارا زور آزمائی کا نظام۔ تو یہ تعویل کے حامی ہیں، وہ اپنی تعویل کر رہا ہے، وہ اپنی تعویل کر رہا ہے، تو یہ حریف ہو گئے۔ دونوں جب اپنی اپنی تعویلات کریں گے تو آپس میں دست و گریبان ہی تو ہوں گے، اور کیا ہوگا۔ اب یہاں سے نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ غور کریں، یہ سارے مسالک بھی اسی ذیل میں آ گئے یا نہیں آ گئے۔ انفرادی سوچ، انفرادی عمل یا انفرادی طرز فکر ایک شخص کی ہو، ایک جماعت کی ہو، یا وہ پوری ایک قوم پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ یعنی انفرادی طرز فکر ضروری نہیں کہ 10 بندے اگر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو وہ انفرادی نہیں رہی، یعنی انفرادی کو ماننے والے بھی اسی انفرادیت کا شکار ہو گئے۔ تو انفرادیت کے زاویے کا بڑا نقص کیا ہے؟ بڑا نقص یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی مرحلے پر کائنات کی اشیاء سے منحرف ہو جاتا ہے۔ منحرف ہونا، منحرف ہونا، انحراف کرنا۔ انحراف کرنا کیا ہے؟ کہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی چیز تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے لیکن وہ اسے بچ کے نکلتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کسی غیب کی دنیا میں یا عالم ملکوت کے حوالے سے کوئی بات کرے تو دوسرے کو چونکہ وہ بات نہیں سمجھ آ رہی، وہ اس کی انفرادی زاویے میں موجود نہیں ہے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ عالم ملکوت تو ہے، فرشتے تو ہیں، ان کے بارے میں جو بندہ بات کر رہا ہے دوسرا بندہ اس بات سے کنی کھا کر کہتا ہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے پر کائنات کی اشیاء سے منحرف ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے اس سے کیا ہے؟ اس انحراف سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ کا زاویہ غلط ہو جاتا ہے، اور نگاہ کا زاویہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دیکھیں مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی چیز کا سائز ہوا میں کچھ نظر آتا ہے، پانی میں کچھ اور نظر آتا ہے، حالانکہ سائز تو اس کا وہی رہتا ہے، لیکن پانی میں یا وہ زیادہ بڑا دکھتا ہے یا چھوٹا دکھتا ہے، لیکن ہوا میں وہ کچھ اور سائز دکھ رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھنے والا یہ زاویہ آزاد ہو جائے، یعنی ہم اس زاویے کے یعنی دیکھنے کے اس زاویے سے آزاد ہو جائیں تو یہ اختلاف نظر ختم ہو جاتا ہے۔ اب بندہ چیز کی اصل سائز کو ہی دیکھے گا، چاہے وہ پانی میں ہو یا ہوا میں ہو، اس لیے کہ وہ شے کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ یعنی اگر اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی میں چیز جا کے چھوٹی ہو گئی ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ چیز نہیں چھوٹی ہو گئی، ہمیں غلط دکھ رہا ہے۔ تو اس لیے کہ وہ شے کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ اگر حقیقت کو جان لے تو پھر وہ اس قسم کے مشاہداتی التباسات کا شکار نہیں ہوتا۔ التباس نظر ہیلوسینیشن کو بھی کہتے ہیں، نظر کے دھوکے کو بھی کہتے ہیں۔ روشنی سے ملنے والی اطلاعات کی جو سطح ہمارے سامنے یعنی وہ سطح جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے،
ہم اس کو مکان کے نام سے موسوم کرتے ہیں. موسوم کرنا اسم سے، یعنی ہم اس کا نام مکان رکھتے ہیں. اور جو سطح نظر سے اوجھل ہے اس کو مکان کہتے ہیں. یہ مکانیت اور زمانیت کی ایک اور ڈیفینیشن آ گئی کہ جو چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ مکانیت ہے، اور جو چیز ہماری نگاہوں سے اس ظاہری نظر سے پوشیدہ ہے وہ زمانیت ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں یا اشیاء سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم خود اور تمام اشیاء مکانیت کے ساتھ پابند ہیں، اور جہاں یہ اشیاء قائم ہیں اور وہ مقام نظروں سے اوجھل ہے. یعنی تو یہ جب ہم اوپر اٹھ کے دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چاہے ہم خود ہوں یا ہمیں جو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں مکانیت پہ بیسڈ ہیں، مکانیت میں قید ہیں، مکانیت کے ساتھ پابند ہیں. اور جہاں پہ یہ چیزیں ساری ایک جگہ پہ قائم ہیں وہ ہے زمانیت، اور وہ ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل. تو جب ہم شعور کے اوپری سطح کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شعور کی اوپری سطح میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیک وقت لاشمار چیزوں کو دیکھ سکے، سن سکے اور سمجھ سکے، کیونکہ نظر یکے بعد دیگرے ایک ایک چیز کو دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے. اگرچہ سمجھنے اور دیکھنے کا وقفہ اتنا کم ہو کہ ہم اسے لمحے کا کروڑواں حصہ شمار کریں، یعنی ہم ایک وقت میں ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک ہی چیز دیکھنے کا کتنی بھی رفتار سے دیکھیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو کمرے میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ جب آپ کی نگاہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، مثلا میز سے کرسی، کرسی سے پلنگ، پلنگ سے زمین پہ، قالین پہ، یا دروازے پہ یا کھڑکی پہ یا پردوں پہ منتقل ہوتی ہے تو بظاہر ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ساری ایک ہی لگ رہی، لیکن اصل میں ان سب کے درمیان وقت کے بڑے چھوٹے چھوٹے وقفے ہیں، چاہے وہ سیکنڈ کا کروڑواں حصہ ہی کیوں نہ ہو. چونکہ ہمارا شعور اتنے چھوٹے لمحے کو میئر نہیں کر سکتا یا الگ نہیں دیکھ پاتا، اس لیے ہم اس کو ایک روانی کے ساتھ دیکھتے ہیں. لوح محفوظ کے قانون کو سمجھنے کی طرز یہ ہے، یعنی طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو یاد کر لیں، اس بات کو ہم جان لیں کہ نظر ہر چیز کو ایک ایک کر کے دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے. یہ قانون ہے کہ نظر ایک وقت میں صرف ایک چیز کو دیکھتی ہے. تو اگر ہم کسی بھی ایک چیز پہ ذرا نظر کو جمانا سیکھ لیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کی ڈیٹیلز کو سمجھنے کا وقفہ بڑھ جائے گا. یہ ہے سارا راز. یکے بعد چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے میں جو مرحلے پڑتے ہیں انہیں وقفہ یا آن یا لمحہ وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی جب ہماری نظر بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو اصل میں ایک چیز اور دوسری چیز کو دیکھنے کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو وقفہ کہیں، آن کہیں، لمحہ کہیں، سیکنڈ کہیں، یا سیکنڈ کا کوئی ہزارواں، لاکھواں یا کروڑواں حصہ کہیں. یہ وقفہ یا لمحہ یا آن جو ہے
یہی دراصل حواس کی ترتیب قائم کرتا ہے، اسی کو حواس کی ترتیب کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کائنات کی بناوٹ بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، مگر انسانی فہم نامانوس ہونے کی وجہ سے اس کو پیچیدہ سمجھتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب صاف ظاہر ہے کہ کائنات کی بناوٹ میں کوئی پیچ نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ یہ پیچیدگی صرف ہماری فہم میں ہے، اور فہم میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس سے مانوس نہیں ہوتے۔ مانوس کیوں نہیں ہوتے؟ یاد رکھیں، یہ انس اور مانوس ہونے کے لیے اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، یعنی نظر کو ایک نقطے پہ ٹھہرانا پڑتا ہے۔ جب تک ہم چیزوں کو دیکھنے کے لیے نظر میں ٹھہراؤ نہیں پیدا کریں گے، ہم ایک وقت میں بھلے کروڑوں چیزیں دیکھیں، سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور یہی یہ خامی ہے جس کو روحانیت نے بہت آسان الفاظ میں واضح کر دیا کہ بھئی نظر میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ روشنی ہے، اس کی دو سطحیں ہیں، ایک سطح سے اطلاعات ملتی ہیں، دوسری سطح کی اطلاعات کی راستے میں جو پہلی سطح کی اطلاعات ہیں وہ مزاحم ہو جاتی ہیں، یعنی ہماری نظر میں وہ گہرائی نہیں پیدا ہوتی کہ جو اوپری سطح کی اطلاعات سے گزر کر ان تک پہنچ جائے۔ اسی لیے یہ ساری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زمانیت کو دیکھنا سیکھنا ہے۔ مکانیت کو دیکھنے کے عادی تو ہم ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ تو آنسر از نو۔ میرا خیال ہے یہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے جو چیپٹر کا آگے جو چل رہا ہے اس میں وقفے کو الیبوریٹ کیا جائے گا، لیکن پہلے یہ بات جو عرض کی گئی ہے، یہ جو پڑھی گئی ہے، اس کو ذرا فہم میں اترنے دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔